الأشياء بالقدرة فلا الأبصار تثبت لرؤيته ولا اللوهام تبلغ كنها عظمة وتجبر بالعظمة والكبرياء وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبهاء وتحلل بالمجد والإعلاء والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الابته التهامي السيد البهي السراج المزي كوكب الدر صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالقاسم محمد وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات. ارشاد رب العزت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں اقتدار سلطنت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر خود ہی فرما رہا ہے کہ وہ کون ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، کہ جس نے موت و حیات کو خلق فرمایا، جس نے موت و حیات کا نظام مقرر کیا، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، ایکم احسن عملا، کہ حسن عمل کے اعتبار سے تم میں بہترین کون ہے۔ تذکرہ موت و حیات کرتے ہوئے ان دونوں کی خلقت کا بنیادی محور امتحان کو قرار دیا۔ جب انسانی زندگی کے آغاز کا تذکرہ کیا تو ارشاد فرمایا هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو ملے جلے ہوئے پانی سے اس لیے پیدا کیا، نبتلی ہے، تاکہ ہم اس کا امتحان لیں، تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں۔ آغاز کا ذکر کیا تو امتحان کے لیے، انجام کا تذکرہ امتحان کے لیے، اور جب درمیانی زندگی کا تذکرہ ہوا اب ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور پھر ہم یقیناً تمہارا امتحان لیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے، نقصان اموال کے ساتھ، نقصان نفوس کے ساتھ، ثمرات، کھیتیوں اور اولاد کی بربادی کے ساتھ۔ درمیانی زندگی ہے تو امتحان کے لیے، آغاز امتحان کے لیے، انجام
امتحان کے لیے. اب یہاں قابل غور امر یہ ہے کہ امتحان ہمیشہ وہ لیا کرتا ہے جو نتائج سے باخبر نہیں ہوتا. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ذات واجب جو ہماری صلاحیتوں اور نتائج سے ہم سے زیادہ واقف ہے، وہ ہمارا امتحان کیوں لیتا ہے؟ اچھا، اور پھر انسانوں میں دو قسم کے انسان، انسان کامل اور انسان ناقص. ہم سب انسان ناقص ہیں، ناقص نفوس ہیں، گناہوں میں گھرے ہوئے. لیکن جتنے معصومین ہیں، انبیاء ہیں، رسل ہیں، اولیاء ہیں، ائمہ اطہار ہیں، وہ سب کے سب کامل نفوس کہلاتے ہیں. چلیے، ناقصوں کا تو امتحان لیتا ہے، کاملین کا امتحان کیوں لیتا ہے؟ لیکن جب فلسفہ امتحان پر نظر پڑی اور غور و فکر سے کام لیا گیا تو اس نتیجے تک پہنچتا ہے انسان کہ امتحان کا تنہا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ نتائج سے باخبر ہو، وہ ہماری صلاحیتوں سے باخبر ہو، بلکہ اس سے ہٹ کر امتحان کے دو مقاصد اور ہوتے ہیں. جب ناقصین کا امتحان لیتا ہے تو مقصد اور ہوتا ہے، اور جب کاملین کا امتحان لیتا ہے تو مقصد اور ہوتا ہے. ناقصوں کا امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ امتحان کے ذریعے ناقصوں میں نقص کا احساس پیدا کیا جائے. اور یاد رکھیے کہ صحیح معنوں میں احساس نقص کا پیدا ہو جانا ہی تحریک کمال کا باعث ہوا کرتا ہے. اگر نقص کا احساس نہیں پیدا ہوگا تو کمال کی طرف تحریک بھی نہیں ہوگی. یہ مقصد ہے ناقص نفوس میں امتحان کا. اور جب کاملین کا امتحان لیتا ہے تو اس لیے لیتا ہے تاکہ ناقصوں کو کاملوں کے کمال سے متعارف کرایا جائے. یہ دنیا محل امتحان ہے. امتحان کا بہت بڑا کمرہ ہے یہ دنیا، جہاں انسان کا اس کی صلاحیتوں کے مطابق ہر لمحے امتحان لیا جا رہا ہے. اگر آپ دنیا کے معنی ہی پر غور فرما لیں تو خود بخود زندگانی دنیا کس طرح محل امتحان ہے اس کا نقشہ ذہن میں خود بخود بنتا چلا جائے گا. دو لفظیں ہیں عربی کی، ایک لفظ ہے علو اور ایک ہے دنو. علو کا مطلب ہوتا ہے بلندی اور دنو کا مطلب ہوتا ہے پستی. علو سے لفظ نکلا ہے اعلی. اگر ایک شخص انتہائی بلند صفات کا حامل ہے، بلند خوبیوں کا مالک ہے، تو اس کے لیے لفظ اعلی استعمال ہوتا ہے.
اعلی کی مؤنث ہے علیا، یعنی اگر ایک خاتون میں بلند صفتیں ہیں، بلندی ہی بلندی ہے، رفعت ہی رفعت ہے، تو اسے عربی میں کہتے ہیں علیا، جیسے جناب سرکار زینب علیا۔ تو اعلی کے مقابلے میں دنوب سے لفظ بنتا ہے ادنا، تو جیسے اعلی کی مؤنث ہے علیا، ادنا کی مؤنث ہے دنیا۔ فصاحت و بلاغت کا تاجدار سید الاولیاء امام المتقین علی ابن ابی طالب کبھی ارشاد نہ فرماتے کہ ایھا الدنیا، ایھا الدنیا طلقتک کے ثلاثہ، اے دنیا میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا دنیا تو سراسر باطل ہے، تو حقانیت کا دوشالہ اوڑھ کر مجھے دھوکہ دینے آتی، تو جھوٹ ہی جھوٹ ہے، تو صداقت کا پیرہن پہن کے مجھے چکر دیتی، غرری غیری، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ تو دنیا ہے، میں علی ہوں۔ تو کسی ادنا کو دھوکہ دے، علی تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے مولا کی ساری زندگی اس امر کی شاہد ہے کہ جس میرے مولا نے دنیا کو 3 طلاقیں دے کر ٹھکر لگا دی ہو، اس نے ساری زندگی پھر اپنی ذاتیات کے لیے اور دنیاوی معاملات کے لیے کبھی تلوار نہیں کھینچی۔ یہ دنیا جو محل امتحان ہے، تو کس چیز کا امتحان؟ وہ جو امتحان لیتا ہے کس چیز کا امتحان لیتا ہے؟ عمل کی صلاحیتوں کو روبکار لانے کا امتحان۔ اس لیے کہ جو صلاحیتیں اس نے دی ہیں، وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ آپ ان صلاحیتوں سے کام کیسے لیتے ہیں۔ اس دنیا میں بدیہی شے ہے کہ نشیب و فراز سے ہر انسان گزرتا ہے، کہیں غربت ہے، کہیں عمارت ہے، کہیں صحت ہے تو کہیں بیماری ہے۔ تو مذاہب عالم کے رہبروں نے اس تفرقے کو حل کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ اکثر غیر مسلم مذاہب نے اسے حل کیا ہے آواگون کے نظریے میں، جنم اور کرم کے نقطۂ نظر سے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایک شخص غریب ہے یا ایک شخص امیر ہے، ایک شخص کھاتا پیتا ہے، اس کے دسترخوان کی نعمتیں کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دی جاتی ہیں، اور ایک نان شبینہ کا بھی محتاج ہے،
ایک وہ ہے کہ جس نے ساری زندگی بیماری کی شکل نہیں دیکھی، اور ایک وہ ہے جو صحت کے لیے ترستا ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ صاحب آپ کا خدا، بھگوان، ایشور، اوم، اللہ، یہ کیسا ہے کہ کسی کو صحت دے دیتا ہے، کسی کو بیماری میں مبتلا رکھتا ہے؟ تو غیر مسلم مذاہب نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جنم اور کرم کا سہارا لیا۔ انہوں نے کہا کہ جسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ غریب ہے، جسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیمار ہے، آپ نے اس کا پچھلا جنم نہیں دیکھا۔ پچھلے جنم میں جس نے اچھائیاں کی ہیں وہ اچھے حال میں ہے، جس نے برائیاں کی وہ برے حال میں۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ انہوں نے حال کا سلسلہ موجودہ زندگی کا ماضی سے وابستہ کر دیا، یعنی موجودہ زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تعلق ماضی سے ہے، جو ماضی میں وہ کر چکا ہے یہ اس کا صلہ ہے بیماری کی صورت میں، یہ سزا ہے بیماری کی صورت میں، یا عمارت کی صورت میں اس کا صلہ ہے۔ اچھا، یہاں ایک شے تو طے ہے، یہ جو کچھ بھی صلہ وہ دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ضمیر شرک بھی اور ضمیر کفر بھی یہ گوارا نہ کر سکا کہ خدا ہو اور عادل نہ ہو، یعنی ذات واجب کا عادل ہونا ضمیر ذہنی کے عین مطابق ہے ان کے نزدیک، لیکن ہم جن کے ہاتھ میں دین فطرت کا دامن ہے اسلام کا، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بیچارے ایک صحیح اصول کی پابندی کرتے ہوئے ٹھوکر کھا گئے۔ اب کوئی پوچھے کہ جناب جب صحیح اصول ہے تو ٹھوکر کیسے کھا گئے وہ؟ تو علماء اسلام نے اس مسئلے کو یوں حل کیا کہ وہ ٹھوکر اس لیے کھا گئے کہ انہوں نے موجودہ زندگی کا سلسلہ جوڑ دیا ماضی کے ساتھ۔ ماضی انسان کے اختیار سے باہر ہے، اور جب حال ماضی سے وابستہ ہو جائے گا تو اصلاح احوال کی ساری کوششیں بیکار ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ جب ماضی اختیار سے باہر ہے تو حال اختیار کی حدود سے نکل جائے گا۔ اس لیے اب کوئی بیمار علاج نہیں کرائے گا، کوئی مفلوق الحال فاقے دور کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو تو ماضی کی سزا مل رہی ہے، وہ اس سے نکل ہی کیسے سکتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ پھر یہ جتنے خیراتی ادارے ہیں یہ بند کروانے پڑیں گے، شفا خانے بند کروانے پڑیں گے، اس لیے کہ آپ کسی بیمار کا علاج کرنے والے کون ہیں؟ اس کو تو ماضی کی سزا مل رہی ہے۔ آپ فقر و فاقہ دور کرنے والے کون ہیں؟ اس کو ماضی کی سزا مل رہی ہے، اور کسی مجرم کو جرم سے بچانا بذات خود بہت بڑا جرم ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ایک صحیح اصول کی پابندی کی خاطر وہ بیچارے پھسل گئے ہیں، اس لیے کہ جب بھی کوئی بغیر رہنما کے راستہ تلاش کرے گا تو بھٹکتا ہی رہے گا۔
لیکن نظام آل محمد میں، نظام اسلام میں جو دین فطرت ہے، موجودہ زندگی کا سلسلہ ماضی سے وابستہ نہیں ہے۔ اسلام اس کو مستقبل سے وابستہ کرتا ہے۔ اس لیے کہ اگر ماضی سے وابستہ کر دیں کہ ماضی کی جزا یا سزا ہے، یہ حال، یہ موجودہ زمانہ اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور ماضی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو حال اختیار کے حدود سے نکل گیا۔ تو ازل میں جو حال تھا، جس پر ابھی کوئی ماضی گزرا ہی نہیں، اس میں جو فرد آ رہی ہے، چاہے آدم کی صورت میں ہے، حابیل قابیل کی صورت میں ہے، ان پر جو مصائب پڑے ہیں وہ کس ماضی کی سزا ہے؟ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ موجودہ زندگی اور حال کا سلسلہ مستقبل کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لیے کہ ہر شخص اپنی صلاحیتوں کے مطابق امتحان کے پیپر حل کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ دنیا چونکہ کمرہ امتحان ہے، یہ ہمارا مستقل گھر نہیں ہے۔ بڑا نادان ہے وہ طالب علم جو کمرہ امتحان کو مستقل گھر سمجھ کے بیٹھ جائے۔ اس لیے کہ مستقل گھر ہمارے دو ملکوں میں سے ایک ملک میں ہے، ایک کو جنت کہتے ہیں، ایک کو جہنم کہتے ہیں۔ اس دھرتی پر بسنے والے ہر انسان کا مستقل گھر یا اس ملک میں ہے یا اس ملک میں ہے۔ خداوند عالم وہاں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس نے چاہا کہ نہیں، میں اپنے اوپر کیوں کسی کا اعتراض وارد کروں؟ اس لیے کہ جسے جہنم میں بھیج دیتا وہ ذات واجب پہ معترض ہو جاتا، اور اگر جنت میں سب کو بھیج دیتا تو جنت میں جا کر کتنی ایسے فردیں ہوتی ہیں ادنا جو اچھی خاصی جنت کو جہنم میں تبدیل کر دیتی۔ لہذا اس نے کہا میں جنت میں نہیں بھیجتا، نہ جہنم میں بھیجتا ہوں، ایک تیسری دنیا بنا دیتا ہوں، وہاں بھیج دوں گا، اور وہاں سے تمہیں اپنے اختیار کے بلبوتے پر آنا ہے۔ جہاں کی تیاری کر کے آؤ گے میں وہاں پہنچا دوں گا۔ اور اس دنیا میں جو محل امتحان ہے، جو کمرہ امتحان ہے، ہر شخص کا اس کی صلاحیتوں کے مطابق امتحان ہو رہا ہے۔ مگر یاد رکھیے گا، دو مضامین بہت اہم ہیں، دو پرچے جو حل کرنے ہیں بہت اہم ہیں۔ ایک ہے صبر کا پرچہ، ایک ہے شکر کا۔ صبر کا امتحان لیتا ہے نعمتیں لے کر، شکر کا امتحان لیتا ہے نعمتیں دے کر۔ صبر کا امتحان جس سے لیتا ہے اس سے سب کچھ لے لیتا ہے۔ دیکھیے ایک جملے پہ غور کیجیے گا کہ نظام اسلام میں نہ غربت عیب ہے، نہ امیری ہنر ہے۔ یہ دو پرچے ہیں جو اس نے دیے ہیں۔ رزلٹ کا اعلان کرے گا مستقبل میں قیامت کے دن، وہاں پتہ چلے گا کہ امیر کون ہے، غریب کون۔ یہ تو کمرہ امتحان ہے، حل کیجئے پرچہ۔ جسے صبر کا پرچہ دیتا ہے اس سے نعمتیں لے لیتا ہے، سب کچھ لے لیتا ہے، مگر تاکید یہ کرتا ہے
کہ دیکھنا یہ ہے کہ پیپر کیسے حل کر رہے ہو، خودداری کا سودا نہ کرنا، در در ہاتھ نہ پھیلانا، میرے سامنے ہر در پہ بھیک نہ مانگنا، اپنی خودی کے ساتھ گھر میں بے شک بیٹھ جانا، در در بھکاریوں کی صورت میں نہ پھرنا، اور جسے شکر کا پرچہ دیا اس سے کہا سب کچھ لے جا، یہ دولت لے جا، یہ ثروت لے جا، یہ عمارت لے جا، سب کچھ لے جا، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، رات کو لقمہ حرام سمجھنا، جب تک اچھی طرح نہ دیکھ لینا کہ تیرے ارد گرد کوئی غریب بھوکا تو نہیں ہے۔ بیٹی کی شادی کرنے سے پہلے اور جہیز دینے سے پہلے دیکھ لینا کسی بیوہ کی بچی اس لیے تو نہیں محروم ہے کہ دینے کے لیے اس کے پاس ایک جوڑا کپڑا بھی نہیں ہے۔ تو جسے شکر کا پرچہ دیا اس سے کہا گھر گھر جا کے پتہ کر، جسے صبر کا پرچہ دیا اسے خودداری کے ساتھ بے شک گھر بٹھا دیا۔ اب آپ خود غور فرما لیں کہ اگر حقیقی معنوں میں پوری کائنات میں اور دنیا میں نظام اسلام نافذ ہو جائے تو نظام اسلامی میں امیر در بدر ہے یا غریب در بدر؟ اسی لیے مولا متقیان جناب امیر المومنین نے علم پر زور دیتے ہوئے پہلا حکم جو فرمایا تھا، ارشاد فرمایا تھا کہ میری حکومت میں اسلام کی روح کے مطابق کسی گھر کا کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہیں رہے گا، اور امیر کا ہے یا غریب کا، بیت المال کی سرپرستی میں وہ تعلیم حاصل کرے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے بآواز والا محمد۔ اور خداوند عالم نے یہ ہستیاں کیوں بھیجی تھی؟ صرف اس لیے کہ انسان خو گرے پے کرے محسوس ہے انسان کی نظر، جب تک وہ پے کرے محسوس کو نہیں دیکھ لیتا، جب تک وہ عملی نمونہ نہیں دیکھ لیتا تو وہ اپنا قدم بھی نہیں بڑھاتا۔ تو اس نے کہا میں صبر کا نمونہ بھی پیش کروں، شکر کا نمونہ بھی پیش کروں، یہ میرا خلیل ہے، اولی العزم پیغمبر جناب ابراہیم صبر کا پیپر کیسے حل کرے گا، کیسے امتحان دے گا، اس کا نمونہ پیش کیا۔ جب جوان بیٹے سے خلیل خدا فرما رہا تھا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے اس کی رضا کے لیے ذبح کرتا ہوں، تو جواب میں کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بابا جو حکم ہوا ہے آپ کر گزریں، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں۔ یہ ہے صبر کا نمونہ۔ بچپن کا عالم شہنشاہ کربلا اپنے نانا کی آغوش میں تشریف فرما، سرکار دو عالم پیار بھی کرتے جاتے ہیں اور فرما رہے ہیں میرے لال تجھے دین کی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے جب بھی اس پر وقت پڑ گیا قربانیاں دینی پڑیں گی، اور پوری تفصیل بیان فرمائی۔ تو وہ شہزادہ ایک دم
نانا کے چہرے کی زیارت کرتے ہوئے مسکرا کے فرماتا ہے، نانا اسلام کی بقا کی خاطر قربانی، آپ مجھے محل امتحان میں بھیجیے تو صحیح، ستجدنی انشاءاللہ من الشاکرین، بابا آپ مجھے شکر کرنے والا پائیں گے۔ وہاں صبر کا پرچہ تھا، وہاں کہا صبر کرنے والا پائیں گے، یہاں شکر کا پیپر ہے تو کہا شکر کرنے والا پائیں گے۔ اب امتحان کے لیے پیغمبر اکرم نے اس نواسے کو تیار کر دیا، اور جب امتحان کا محل آیا تو نانا کی تربیت کے مطابق 28 رجب کو فاطمہ کا لال روانہ ہوا، اور کس وقت روانہ ہوا، کس حال میں روانہ ہوا، تاریخیں گواہ ہیں۔ خرج الحسین من المدینۃ بنصف اللیل، فاطمہ کا لال آدھی رات کو مدینے سے نکلا۔ ساری دنیا محو خواب تھی، اور یہ امتحان دینے کے لیے آدھی رات کو مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے 6 شعبان کو، 8 ذی الحجہ کو حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا۔ امتحان کے مراحل طے کرتے ہوئے منزل زبالہ پہ پہنچے، وہاں جناب مسلم کی خبر ملی، وہاں سے چلے 2 محرم کو سرزمین کربلا پہ پہنچے، 2 کی شام کو اس شہزادے نے زمین خریدی، 3 کو نہر القمہ پر خیام نصب کیا، 4 تاریخ کو فوجوں نے آنا شروع کیا، خیمے اکھڑ گئے، 5 تاریخ کو زمین کربلا فوجوں کی آمد اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے ہلنے لگ گئی، 6 تاریخ کو ابن زیاد کا نمائندہ ابن سعد پہنچ گیا، اور عزادار میرے مولا کے کائنات نے دنیا میں یہ انوکھا منظر بھی دیکھا کہ 7 تاریخ کو میزبانوں نے مہمانوں پر پانی بند کر دیا، 8 تاریخ کو ہر طرف سے العطش العطش کی آوازیں آنے لگی، 9 تاریخ کو فاطمہ کا لال ہر طرف سے گھر گیا، 9 کا دن گزرا، شب عاشور آئی۔ یہ جو شب ہے یہ کہلاتی ہے شام شہیداں، یہ ہے شہیدوں کی رات۔ کل جو رات آئے گی نا وہ کہلائے گی شام غریبہ۔ وہ غریبوں کی رات کہلاتی ہے۔ جناب سیدہ کے لال نے ایک انوکھا دربار لگایا ہے شب عاشور، اور یہ رات بھی فرزند رسول نے عبادت کے لیے مانگ کے لیے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے لیے نہیں مانگی، آنے والوں کو مہلت دی کہ تم اب بھی سوچ لو،
کہ تم کیا کرنے والے، اب بھی غور کر لو۔ اور اس مہلت کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں سے حر ادھر آ گیا، حر ادھر آ گیا۔ یہ پہلا امتحان ہے فاطمہ کے لال کا کہ اتنا بڑا مجرم آیا ہے کہ جس نے رستہ بھی روکا تھا، جس نے لگام میں ہاتھ ڈال کے کھینچا تھا۔ دنیا دیکھ رہی تھی کہ اتنا بڑا مجرم اب جو ادھر آیا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ کائنات کی نبضوں میں سکوت آنے لگا جب دنیا نے دیکھا کہ اس نے اپنے بیٹے سے کہا میرے دونوں ہاتھ باندھ، میں بڑا مجرم ہوں، ایک پٹی میری آنکھوں پہ باندھ دے، میں فرزند رسول سے آنکھیں نہیں ملا سکتا، اور یہ کہہ کر آگے بڑھا تو دنیا نے یہ دیکھا کہ ادھر سے گناہگار چلا، ادھر سے رحمت الہی چلا۔ گناہگار قریب گیا اور سرکار کے گھوڑے کی رکاب پہ سر رکھ دیا۔ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کہ صرف ایک فقرہ کہا، اخطأت ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے مجھ سے غلطی ہو گئی، رسول کے بیٹے مجھ سے خطا ہو گئی۔ باہر فرزند رسول ایک ہاتھ حر کے ماتھے پہ رکھا، ایک ہاتھ یہاں رکھا، بسم اللہ کر کے چہرہ اٹھایا، ماتھا چوم کر کہا بھائی حر ہم نے معاف کیا، بھائی حر ہم نے معاف کیا۔ اور جیسے ہی مولا نے بھائی کہا جلدی سے شہزادہ علی اکبر نے کہا چچا حر میرا سلام۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا میرا سلام۔ یہ سلام کی آوازیں خیمے میں پہنچی۔ اب دیکھیے کون کون سی فرد کیسے امتحان میں کامیاب ہو رہی ہے۔ شہزادی دو عالم نے جب سنا تو انہوں محمد سے پوچھا یہ کیسے سلام ہیں، یہ کیسی مبارکبادیاں ہیں؟ کہا اماں وہ جس نے رستہ روکا تھا، جس نے لگام میں ہاتھ ڈال کے کھینچا تھا کہ وہ مجرم آیا ہے، پھر کیا ہوا کہ ماموں نے اسے بھائی کہہ دیا۔ اب فرماتی ہیں ابھی جاؤ، ابھی جاؤ، ایک حر کے دائیں کھڑے ہونا، ایک بائیں کھڑے ہونا، ماموں حر کہہ کے بات کرنا، کہنا اماں سلام کے۔ یہ صبح کا واقعہ ہے۔ اور رات کو کیا ہوا؟ کربلا کی ریت پر دنیا کے انوکھے شہنشاہ نے انوکھا دربار لگایا، سب بیٹھ گئے اور کائنات میں پہلی مرتبہ عجیب و غریب خطبہ دیا۔ ارشاد فرمایا یہ جتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں یہ صرف اور صرف میرے خون کے پیاسے۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جس کا جی چاہے بے شک چلا جائے۔ فرمایا کل جنگ یقیناً ہوگی مگر میرے ساتھ ہوگی نا۔ حکم نہیں دیا کہ چلے جاؤ، اگر حکم دے دیتا عمل واجب ہو جاتا، اختیار دیا جو جانا چاہے جا سکتا۔ دیکھا سب بنیان مرصوص بنے بیٹھے۔ فرمایا اگر تمہیں یہ لالچ ہے کہ چلے جاؤ گے تو ثواب سے محروم ہو جاؤ گے، میں امام وقت تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر اس وقت چلے جاؤ گے میں وہی ثواب لے کر دوں گا جو یہاں شہید ہونے کے بعد تمہیں ملنا۔ ثواب کا لالچ ختم ہو گیا۔ پھر فرمایا اچھا اب میں سمجھتا یہ ہوں کہ تم شاید اس لیے نہیں جاتے کہ دنیا تمہیں تانے دے گی، تانے سے بچنے کے لیے میں تمہیں طریقہ بتائے دیتا ہوں۔ میرے ساتھ، اب جملے کی فصاحت و بلاغت ملاحظہ فرمائیں، میرے ساتھ تمہارے نبی کی بہو بیٹیاں، تم اس طرح کرو ان سب کو ساتھ لے کر جاؤ،
انہیں نانا کے مزار پہ چھوڑ دینا، اور دنیا اگر پوچھے تو کہنا نبی زادیوں کو بچانے کے لیے چلے۔ دیکھا تو اب بھی بیٹھے ہیں، دیکھا تو اب بھی بیٹھے ہیں جمے ہوئے۔ ارشاد فرمایا اچھا میں اب سمجھتا ہوں کہ شاید میری نگاہوں کی شرم تمہیں جانے نہیں دیتی، اور یہ کہہ کر کہا اکبر بیٹا ذرا چراغ گل کر۔ چراغ گل ہو گیا، اندھیرا چھا گیا، نظر کچھ آتا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب چراغ روشن ہوا تو عجیب منظر نظر آیا کہ سب اسی طرح جمے بیٹھے ہیں۔ تبدیلی صرف اتنی ہو گئی کہ جو بچے تھے وہ ایڑیاں اٹھا کے کھڑے ہو گئے تاکہ مولا کو ہم جوان معلوم ہوں۔ جو بوڑھے تھے انہوں نے پگڑیاں اتار کے کمریں کس لی تاکہ جھکی ہوئی کمر سیدھی ہو جائے۔ نواز رسول نے سب کو دیکھ کر سلام میں کہا السلام علیکم یا اولیاء اللہ، بے شک تم اولیاء اللہ ہو، میں حسین تمہیں سلام کرتا ہوں۔ اور پھر ایک ایک کو دیکھ کر کہا حبیب تم بھی شہید ہو گئے، کہا زہیر تمہیں بھی یہ مرتبہ ملے گا، مسلم ابن اوسجہ تمہیں بھی یہ مرتبہ ملے گا، میرے بیٹے علی اکبر تجھے بھی یہ منزل ملے گی، عباس بھائی آپ کو بھی شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ جب ہر ایک کو فرمانے لگے تو ایک نام نہیں لیا، تو وہ بچہ تڑپ کے کھڑا ہو گیا اور کہا چچا جان کیا مجھے یتیم سمجھ کے نظر انداز کر دیا؟ چچا جان کیا کل کے مرنے والوں میں میرا نام نہیں ہے؟ مولا نے یتیم بھتیجے کو سینے سے لگا لیا، ماتھا چوما اور پیار کرتے ہوئے کہا بیٹا قاسم یہ بات نہیں ہے، صبح کے شہید ہونے والوں میں تو تیرے بھیا علی اصغر کا بھی نام ہے۔ اصغر کا نام آیا، ہاشمی خون غیرت بن کر چہرے پر دوڑ گیا۔ اس بچے نے حسن کی یتیم نے جو انگڑائی لی ہے تو ابا کے بٹن ٹوٹ گئے، اور ایک دم کہتا ہے چچا جان یہ میں کیا سن رہا ہوں، کیا یہ ظالم قوم خیمے کے اندر چلی جائے گی؟ میرا بھیا علی اصغر تو جھولے میں ہے۔ مولا نے پیار کر کے کہا قاسم تیری زندگی میں کسی کو جرأت نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد قاسم کی توجہ کا رخ موڑنے کے لیے ایک دم فرماتے ہیں عباس بھائی چلیں مل کے عبادت کر لیں، مل کے عبادت کر لیں۔ اور عبادت کی آواز اس شب کو کربلا کے فضا میں یوں گونج رہی تھی۔ مورخین نے لکھا کہ دبی النحل، جس طرح شہد کی مکھیاں اڑتی ہیں اور بھن بھناہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے، سرکار سید الشہداء نے عبادت سے فارغ ہو کر گھر میں جا کر ایک ایک خاتون کا امتحان لیا، ایک ایک کا جائزہ لیا۔ دیکھتے کیا ہیں، جناب لیلا کڑیل جوان کو اپنے سامنے لٹائے ہوئے، ایک شمع روشن کیے ہوئے، اس کا چہرہ دیکھ دیکھ کر فرما رہی تھی کل یہ چاند سی صورت نظر نہیں آئی۔ دعا دے کر آگے بڑھ گئے۔ آگے جو گئے تو سرکار حسن مجتبیٰ کی بیوہ کا خیمہ آیا۔ وہاں کیا دیکھا کہ اس بیوہ نے قاسم کو حسن کا پورا لباس پہنایا ہوا۔ آگے بڑھے دعا دے کر تو ایسا منظر نظر آیا کہ حسین جیسے صابر نے بھی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ کیا منظر دیکھا کہ ایک خیمے میں ایک 6 مہینے کا سپاہی، 6 مہینے کا سپاہی
وہ ریت پہ پڑا تھا اور ماں اس کے ارد گرد طواف کر کے صدقے ہو رہی تھی، اور ماں اس سے کہہ رہی تھی میرے لال امام زمانہ نے بتایا تجھے تیر لگے گا، لیکن بیٹا میری وصیت یاد رکھنا، تیر کھا کے رونا نہیں، ہنس دینا، مسکرا دینا میرے لال۔ وہاں سے دعا دے کر آگے بڑھ گئے۔ آگے جو گئے تو ایک عجیب منظر نظر آیا، جناب ام کلثوم کا خیمہ، سرکار ابی الفضل کھڑے ہیں میرا غازی مولا، اور جناب ام کلثوم کے آنسو رواں دواں ہیں، اور فرما رہی ہیں عباس میرے کوئی اولاد نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہو خیموں میں کیسی چہل پہل ہے، ہر ایک اپنی اپنی قربانی تیار کر رہا ہے۔ کاش کہ میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا تو میں بھی اسی طرح سوا کے میدان میں بھیجتی۔ خدا کی قسم میرے مولا غازی عباس نے جلدی سے بہن کا سر چوما اور کہا میری بہن آپ نے تو میرا دل توڑ دیا، کون کہتا ہے تیرا کوئی بیٹا نہیں ہے؟ میں جو تیرا بیٹا ہوں۔ کل جب لیلا اکبر کو بھیجے، جب ام فروا قاسم کو بھیجے، جب رباب 6 مہینے کے لال کو بھیجے، تو میرا بازو پکڑ کر میدان میں لے جانا، مجھے تو قربان کر دینا۔ مولا وہاں سے بھی دعا دے کر چلے گئے۔ تو یہاں سے مولا نکلے ہیں جناب عباس غازی، اور اپنے خیمے میں جا کر علی کا علی بیٹا صبح کے انتظار میں تلوار لے کر اسے سیکل کرنے لگے، اور آہستہ آہستہ کہتے ہیں تلوار کل تو نے اس طرح کام کرنا ہے کہ دنیا کو یقین ہو جائے کہ علی کی جوانی پھر پلٹ آئی۔ کل دنیا کو یہ بتانا ہے کہ میرے مظلوم سردار کا گھراؤ کیسے کیا ہے تم نے۔ سرکار سید الشہداء نے جب دیکھا یہ منظر تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کافی دیر تک سوچتے رہے کہ عباس کے جلال کو کیسے ٹھنڈا کیا جائے۔ تو عباس کے جلال کا صرف ایک ہی حل تھا، اس حل کو سکینہ کہتے ہیں۔ کہا بیٹا سکینہ آج ذرا اپنے چچا کو میرے لال ذرا ٹھنڈا کرو، جلال کو کم کرو۔ وہ بچی گئی ہے مگر زندگی میں پہلی دفعہ اس کمسن بچی نے بھی یہ پہلا منظر دیکھا، کتنی دیر کھڑی رہی، مگر غازی مولا اسی تصور میں کل صبح ہوگی، مولا اجازت دیں گے، پھر میں دنیا سے پوچھوں گا کہ کس طرح نواسہ رسول کو پریشان کیا جاتا ہے۔ وہ بچی واپس آئی روتی ہوئی اور کہا بابا جان آج تو چچا بہت جلال میں، میں کتنی دیر کھڑی رہی مگر چچا کو پتہ بھی نہیں چلا۔ فرمایا اچھا پھر اس طرح کرو، جاؤ اپنی پھوپھی کو بلا کے لاؤ، پھوپھی کو بلا کر لاؤ۔ اور جب شہزادی کونین آئی ہیں، جناب زینب عالیہ تشریف لائی ہیں، تو کہا میری بہن کل امتحان کی منزل ہے، عباس جلال میں ہے، اس کے جلال کو فرو کرنا صرف اور صرف اب تیرا کام ہے۔ خدا کی قسم یہ پہلا موقع ہے کہ جہاں حسین جیسا امام بھی رک گیا۔ کربلا کی پوری تاریخ میں یہاں پر حسین رک گئے، بہن ایک دم جو گئی اور عباس کے گلے میں باہیں ڈال دی، جیسے ہی غازی مولا نے دیکھا تڑپ کے کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں آپ نے زحمت فرمائی، میری شہزادی غلام کو اپنے خیمے میں طلب کر لینا تھا، شہزادی آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ تو ایک دم فرماتی ہیں عباس بھائی جلال میں نہ، عباس بھیا جلال میں نہ آنا، عباس
عباس کا یہ سننا تھا تو کہا میرے لیے کیا حکم ہے کہ تلوار کو نیام میں رکھ لے عباس. عباس نے تلوار تو قدموں میں پھینک دی اور بی بی کے قدموں کو چھو کر صرف ایک جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اے میری شہزادی، اگر آپ مجھے اجازت دیتی تو میں کل دنیا کو یہ بتلاتا کہ عباس کیوں پیدا ہوا تھا.